والے بزرگوں کا مشکور انہوں نے ہمیں عام مسئلے پہ موقع فراہم کیا. اس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے کہ احمد ولی نے جو مریم نواز کے جو صبح ہزارہ کا اس نے بھی بات کیا تھا، اس کے متعلق جو اس نے بیان دیا ہے، ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بابا حیدر زمان کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. میں احمد ولی خان کو اور اس کی پوری تنظیم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارا غیرت مند بابا حیدر زمان تھا، اس کے صفائی میں انشاءاللہ اسی غیرت کا ثبوت دیں گے. بابا ایک شخصیت تھے، شخص مرتا ہے، شخصیت کبھی نہیں مرتی. انشاءاللہ ہم بابا کے مشن کو پائے تکمیل کا پہنچا کر دم لیں گے. یہ ہمارا ہزارواں قوم سے وعدہ ہے، کیونکہ بابا زمان نے جو ہمارے ذمہ ذمہ چھوڑ کر دیے ہیں یہ بہت دشوار کام ہے، لیکن ہم اس شخص کے صفائی ہے جو کتاب سے بھی ٹکراتا تھا. میں احمد ولی خان کو میں وعدہ دیتا ہوں کہ وہ ایسی زبان سے پرہیز کرے جس سے دوبارہ ہزارہ کے یا دیگر علاقوں کے 2010 والے واقعات دہرائے جائیں. میں اگر دوبارہ انہوں نے اس طرح کیا تو میں پشاور ہماری تنظیم آ کر چارچدہ میں آ کر ان کو ہم اس چیز کا جواب دیں گے کہ ہزارہ 2.5 ضلعوں کا صوبہ پر مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں میں 2.5 ضلع کونسلوں کا صوبہ مانگتا ہوں، تم سے میرا حق ہے. قانون مجھے اجازت دیتا ہے، میرے ہزاروال کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تم 2.5 ضلع کا تم کہتے ہو، میں 2.5 تحصیلوں کا 2.5 یونین کونسل کا تم سے صوبہ مانگتا ہوں. تم کون سے ٹھیکیدار ہو صوبہ سرحد کے؟ تم ٹھیکیدار نہیں ہو، اپنا کام کرو، بس اس آواز کو دوبارہ زندہ کرو کہ ہم دوبارہ تمہیں یاد ہوگا تمہاری حکومتی تمہارے وزراء یہاں سے شہروان کی طرف سے باہر کر دیے تھے. یہاں یہ وہی ہزاروال ہے، یہ وہ ہزاروال مرے نہیں ہے. ہزاروال بہت زندہ دل قوم ہے، غیر والی قوم ہے. تمہیں ہم اس کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پر ہزارہ کا تباہ، جس طرح تم نے کوشش کی ہے ہزارہ کے عمل کو تباہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایک سازش میں اس کو کہتا ہوں اس نے کی ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی؟ مجھے پتہ ہے، ہزاروال کو پتہ ہے، مریم نواز بیوی نے جو یہاں پر ہزارہ کا ایک نعرہ لگایا ہے وہ بھی ایک گاندھی پاک 2013 مودی کے انتخابی منشور میں صفحہ نمبر 76 پہ صوبہ ہزارہ کا ذکر تھا. 5 سال تمہاری حکومت رہی ہے، 2 سے 1 سیٹ تمہارے پاس تھی، تم نے صوبہ نہیں بنایا. آج پھر تم صوبے کا اپنے گالی بات دے رہے ہو. صوبہ ہزارہ انشاءاللہ ہزارے والوں کا حق ہے. ہزارے والے اگر آپ یہ اس طرح سے تو چھین کے بھی ہم دیں گے، کیونکہ یہ قانون ہمیں حق دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ تم اس کے لیے مطالبہ کرو. میں ایک ہزارہ صوبے کی بات نہیں کرتا ہوں. تم احمد ولی یہ کہتا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے، تم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہو، ہزارہ کی کیوں نہیں کرتے؟ میں تو کہتا ہوں تم ہزارہ کی بات کرتے ہو، تمہارے شاہ کا کیا نام ہے، سوال کا بھی تمہیں سلسلہ مانگ رہے ہیں. تم سے جنوبی اضلاع بھی تم سے صوبہ مانگیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے زبردستی فاٹا کو ضم کیا ہے ایک اپنے مفادات کے لیے. فاٹا والے رو رہے ہیں، صوبہ مانگ رہے ہیں، کیا تم ان کو بھی روکو گے؟ ان کو بھی حق دیتا ہے، مجھے بھی حق دیتا ہے، ہزاروال کو بھی حق دیتا ہے، سرائکی والوں کو بھی حق دیتا ہے، پٹھوارا والوں کو بھی دیتا ہے. کب تک تم ہمارے حق چھینو گے؟ تم نے اس نظام نے جینا حرام کر دیا. تم لوگوں کی سیاست میں عام پاکستانی اس وقت رو رہا ہے، 2 وقت اس کو روٹی نہیں ملتی. تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ یہ وقت نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہر وقت ہے، اس کا کوئی نہیں ہے کہ وقت آئے گا تو صبح دو کہ نہیں. ہم اب مانگتے ہیں آپ سے، ہمیں مجبور نہ کرو احمد ولی، اپنی سیاست کرو. ہم نے تو جو تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، میں آج برملا کہتا ہوں، ہم وہ ختم کرنے کے لیے تمہاری والدہ دعا کے لیے گئے تھے کہ یہ سلسلے کو ختم کرے. تمہیں اتنی غیرت نہیں آئی کہ دوبارہ تم اس چیز کو آواز دے رہے ہو. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرو.
اپنے معاملات خود کرو، ہزاروں والوں کو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم جانو باقی باقی جانے، ہزارہ جانے، ہزارہ بار جانے، ہزارہ بار اپنا ہاتھ انشاءاللہ لے کے رہیں گے، یہ میں تمہیں آج کہہ رہا ہوں۔ تمہارا میں آج ایک عام بات بتاتا ہوں، بادشاہ خان جس کو کہتے ہیں وہ کس طرح بادشاہ خان بنا ہے۔ 1928 میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس ہے بمبئی میں، غفار خان کو انہوں نے مدعو کیا، اس میں وہاں انہوں نے ایک پلان بنایا اس وقت ایک گریٹر پختونستان کا، اس وقت ان کو اس کو بادشاہ تصور بنایا، گاندھی جی نے ان کو بادشاہ بنایا، اس کا نام اس وقت سے بادشاہ خان جو چل رہا ہے۔ یہ وہ سلسلہ تھا ہندوؤں کے ساتھ مل کر، کانگریس کے ساتھ مل کر، تمہارے تو وہ یہ حالات ہے تمہارے عوام و اجداد کے، تم نے صوبہ سرحد کو پاکستان میں شامل کرنے تم نے محاربت کی، تم نے بائیکاٹ کیا۔ یہ حیدرآباد تھے جنہوں نے صوبہ سرحد کو پاکستان کا حصہ بنایا، آج یہاں سی ٹیگ کیا ہے، سب کچھ ہے، خدا نہ خاصہ حیدرآباد میں کردار ادا کر کے آج تمہارا سی ٹیگ کہاں ہوتا، آج تمہارا چائنا سے تجارت کہاں ہوتی، کچھ سوچو۔ آج تم لیڈر بن رہے ہو، تجھے حیدرآباد کی معلوم محنت ہے، تم نے پاکستان کی محبت کی تھی، صوبہ سرحد کی محبت کی، لہٰذا اپنے آپ کو اپنے حدود میں رہو۔ آج ہم ایمرجنسی میں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے حدود میں رہو، مت ہمارے صفوں کو چھیڑو۔ لہٰذا یہ آخری آپ کو میں وارننگ دے رہا ہوں، حیدرآباد پورے ہزارے سے بولیں گے، 2.5 ضلع نہیں ہیں، احمد ولی 8 ضلع ہیں، 9 ہو چکے ہیں، کلائی بھی ضلع بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر میرے پہلے آپ کو کہا کہ 2.5 یونین کونسل بھی ہوں گی تو ہم دیں گے تم سے، یہ ہمارا حق ہے۔ میں دوسری طرف مہنگائی کا ہونا ہے، وہ واقعی ہونا ہے، حکومت نظام ناکام ہو چکا ہے، عام آدمی کو ریلیف دینے میں ٹوٹل ناکام ہو چکا ہے، کوئی جماعت بھی ہو یہ سسٹم اس میں وہ نہیں دے سکتی، عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی، عام آدمی خدا کی قسم رو رہا ہے۔ آج کے مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اہل حدیث والوں کی، ایک جوان بچہ دیکھو کہ میرے بھائی جو نماز میں تھے تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں جی لاہور سے آیا، اور اس کے پاس سارے کاغذات تھے۔ مولوی صاحب نے، امام صاحب نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ خدا کی قسم اس کی شکل کو دیکھ کر ہونا تھا کہ یہ ٹھیک مانگ رہا ہے، یہ بیچارہ امداد کے لیے یہاں کھڑا ہے۔ تم نے یہ حالت کر دی اس ملک، ایک احمد ولی نہیں ہے، کوئی جماعت بھی ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس عام آدمی نے کیا ہو رہا ہے، اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کوئی جماعت عام آدمی کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دے رہی، کوئی بات نہیں کر رہی۔ وہ عام آدمی اللہ جانے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا، پھر بھی ان کے گھر لگا رہے ہیں، یہ غلامی ہے، ہم غلام ہیں۔ ہمیں پاکستان کو دیا گیا تھا لیکن ہم نے ذہنی طور پر غلام بنایا ہے، اس خان کی پوجا کرنی ہے، سردار کی پوجا کرنی ہے، اس چودھری کی پوجا کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اللہ اور رسول کے نظام کے پیچھے چلنا ہے، جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں اس پہ چلنا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں لگایا پر بات کبھی ابھی میں صرف آج کا پیغام جو ہے ان پشاور والوں کو جتنے بھی ہیں، یہ بھی احمد ولی کو تو سب کا ایک قبلہ ہے، جتنی جماعتیں بھی ہیں وہ ہزارہ کی مخالفت کرتے ہیں، ہر چیز میں اب صفائی کا قبیلہ بنائی، نگراں ہزارہ کو نظر انداز کیا، کیوں کیا؟ کیا ہزارہ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس نگراں کابینہ میں جائے؟ ایک بندہ انہوں نے پٹاگرام سے کیا ہے، وہ بھی شاید پشتو اسپیکنگ تھا، اس وجہ سے اس کو بھیج دیا ہے۔ دوسرا جمعیت کی اے این پی کے وہ لوگ تھے، جمعیت ہمارے اسلام اور اے این پی کا ان کا تعلق ہے، تو پورے ہزارہ سے ان کو کوئی آدمی نظر نہیں آئے، یہ ہر چیز پہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب کب تک برداشت کریں گے؟ اگر تمہاری یہ ناانصافیاں
یہ تمہاری ناانصافیاں ہمیں مجبور کر رہی ہیں ہم بولے. اگر تم ہمیں انصاف دیتے برابری کے ساتھ اپنے ہمارے ساتھ شروع کرتے تو آج شاید ہم یہ آواز نہ اٹھائیں. یہ تمہاری ناصابیہ اور حقیقت کی وجہ سے آج ہزارہ بول رہا ہے اور ہزارہ بولے گا انشاءاللہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہزارہ آپ کو بتائے گا کہ ہزارہ بات کتنی غیرت مند ہے اور تمہیں اس چیز کا جواب بھی دیں گے. میں ایک گورنر صاحب کا مشہور ہوں. آپ لوگوں نے وقت کیا اور یہ پیغام میری آپ سے درخواست ہے تمام اپنے میڈیا والے بھائیوں سے جو ہمارے بہت پیارے. یہ ہزارہ یہ وہ جگہ ہے کہ پوری طوفان سے پوچھ لو عامر علی. یہ وہ لوگ ہیں اس ہزارہ دھرتی کے غیرت مند. اپنے فرید طوفان سے پوچھ لو کہ اس کو بھاگنے کا راستہ یہاں سے نہیں ملا تھا. صبح ہزارہ ہمارا حق ہے یہ ہم لے کے رہیں گے. یہ تمہارا جو کتاب تم بول رہے ہو نا یہ تمہارا خواب خیال بھی تمہارا غلط ہے. اس لیے تم اس لیے بول رہے ہو. میں یہ میڈیا کی وساطت سے یہ بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ وسائل ہمارے ہیں. معدنیات ہمارا ہے, جنگلات ہمارے, انڈسٹری ہماری ہے, بجلی ہماری ہے, ٹورزم ہمارا ہے. آپ لوگ ان ہمارے پیسوں پہ ایجیکشن کر رہے ہو. اسی لیے بار بار کہہ رہے ہو کہ 2.5 ضلعوں پہ ہم صوبہ نہیں دے سکتے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ 2.5 ضلع ہیں؟ اگر وہ بات ہے تو میں وفاق سے یہ مطالبہ کرتا ہوں. تاریخ کی صوبہ ہزارہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں اگر صوبہ نہیں دیا جاتا تو ہمیں وفاق کے ساتھ, کیونکہ جب تک ہمیں صوبہ نہیں ملتا ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اس لیے آپ لوگوں کا کلچر ہی ٹھیک نہیں ہے. جس طرح میرے محترم صدر سلطان عرفین خان نے کہا کہ آپ نے ہزارہ کو نظر انداز کیا, ایک منسٹر لیا, وہ بھی منسٹر لیا جس کا تعلق AMP سے تھا. آپ نے باقی تمام ہزارے کو نظر انداز کیا. کیا ہزارے میں باقی لوگ نہیں تھے؟ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, آپ نے کہا مریم کے بیان پہ آپ نے تبصرہ کیا ہمارا نون لیگ سے کوئی وہ نہیں ہے. نون لیگ والے تو ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں. اگر وہ صوبہ بناتے, اگر ان کا بنانے کا خیال ہوتا تو وہ صوبہ ان کی وہ نیب کے کیس ختم کرنے کے لیے نیب کو ختم کر سکتے تھے. نیب کے محکمے کو اسمبلی میں ختم کر سکتے تھے تو صوبے کا بل بھی وہ پاس کروا سکتے تھے. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے جب الیکشن نزدیک آتا ہے تو اس وقت ان کو کہنا چاہیے ہوتا ہے کہ ہم صوبہ لے رہے ہیں, صوبہ دے رہے ہیں, صوبہ دے رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے ساتھ سب ناانصافی ہو رہی ہے. عامر علی ایک بات یاد رکھو, ہمارے لوگ 7 لوگ شہید ہوئے تھے اور 200 آدمی زخمی ہوئے تھے اور ہمارے بھائیوں نے جا کے آپ کی والدہ کی دعا کی اور آپ نے ہمارے نمک پر, ہمارے زخموں پر نمک پانچ کی آپ نے, اور ہم اس کا بدلہ آپ سے لیں گے. کیوں نہ آپ کے خلاف وہ 7 آدمیوں کی FIR کروائی جائے اگر آپ اس طرح کی بیانیں دیتے ہیں تو کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صوبہ ہمارا حق ہے, ہم صوبہ لے کے رہیں گے آپ سے, اور کسی قیمت پہ بھی. جو بیان آپ نے دیا, آپ اپنے اس بیان کو پھر فوراً واپس لیں, آپ معذرت کریں, ورنہ ہم آپ کے خلاف بہت بڑا ایک وہ کریں گے جو آپ کے برداشت سے باہر ہوگا. کیونکہ آپ نے پورے ہزارے کی قوم کو للکارا ہے, پورے ہزارے کی قوم کو للکارا ہے. یہ بات ایک فرد کی نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ جی بابا رضوان بات کرتے تھے, آپ کوئی نہیں بولتا. یہ بات آپ کی غلط ہے. وہ بابا رضوان وہ ایک شخصیت ہے, وہ ایک فلسفہ ہے, وہ ایک کتاب ہے, وہ ایک تاریخ ہے. اگر وہ خود ایک اس دنیا میں نہیں رہے, آپ اس کے جانے والے, اس کے جانے موجود ہیں جو آپ کا رشتہ روکیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ روکنے کے لیے وہ کریں گے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن میرے بھائی بار بار آگے پیچھے جو کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہے. اب میں نے زیادہ کیا کہوں, لیکن ہم اس چیز پہ آپ سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. صبح ہمارا حق ہے, صبح ہم لے کریں گے. باتیں جس سے اس کی دماغی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ پریشر ہے کہ وہ جیلسی فیل کرتے ہوئے اس وقت ملک کے اندر اقتصادی معاشی جو بحران ہے اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے ایک نئی شجاری بڑھائی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ فری پلان کام ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ ان کا بھی کوئی ان کے پاس بیچنے کے لیے صورت نہیں تھا. ANP نے سنا ہے کہ الیکشن میں بھی دلی انتخابات میں بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پاپولرٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی نیا صورت لا کے بھیجیں تاکہ ان کی مخالفت ہو. مخالفت ہوگی تو ظاہر ہے وہ بھی پاپولر ہوں گے, ان
کا بھی پشتون ووٹ بینک بڑھے گا. بیسیکلی میری سوچ کے مطابق انتہائی قابل مذمت ہے. ہماری تاریخ آپ نے کہا کہ بابا حیدر زمان، ہر غیرت مند انسان یہاں پر بابا حیدر زمان ہے، جو ہزارہ کے مشن سے محبت کرتا ہے، جو ہزارے وال کہلاتا ہے. آپ اس کی عزت نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں. اسی طرح آپ نے پہلے بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا، جب آپ کی گورنمنٹ تھی، وزیر اعلیٰ آپ کا تھا، آپ نے کسی معصوم عوام کو روڈوں پر لایا جس کے اندر تحریک ہزارہ کے لوگ شہید ہوئے. بابا پر آپ نے اسٹیٹ فائرنگ تک کروائی. اللہ نے انہیں زندگی عطا کی، ایک رہنما مل گیا، ایک تحریک بن گئی. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر سوئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہم بالکل لاغر ہو کے اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاروباروں میں لگے رہتے ہیں، اپنی روزی کے لیے لگے رہتے ہیں. مگر جہاں غیرت کی بات آئے گی تو احمد ولی خان جاری کر سے پہلے بھی آپ کے لوگ آگے ہزارہ میں داخل نہیں ہو سکے اس تحریک کے دوران. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے دوبارہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. یہ ملک پہلی کرائسس میں ہے کہ یہاں پر یونٹی کی ضرورت ہے اور آپ انتشار کر رہے ہیں. بیسیکلی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ فسادی ہیں، اور میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تاریخ بھی سب کو یاد ہے. آپ کے دادا حضور جنہیں خان بادشاہ خان کہتے تھے، اس نے پاکستان میں اپنی قبر تک بنوانی جو ہے یہاں دفن ہونا مناسب نہیں سمجھا. آپ استثاری قوتوں میں ایجنٹ ہیں، آپ ٹوٹل کرمنل مائنڈ لوگ ہیں. آپ کی پشتون کمیونٹی میں آپ کو نیگلیکٹ کر دیا لوگوں نے، آپ کو لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے. مگر اپنے گریبان میں جا کے آپ کتنے محب وطن ہیں، یہ آپ کا باپ کتنا محب وطن تھا، یہ آپ کا دادا کتنا محب وطن تھا. کسی کو کچھ کہنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں، اور اس لیے اور میں پوری ہزارہ وال کمیونٹی کی طرف سے کنڈیم کرتا ہوں کہ احمد ولی آپ اپنے اسٹیٹمنٹ کو واپس لیں، نہیں تو آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ آپ کے گلے پڑیں گے، یہ آپ کو ہزارہ ڈویژن میں کہیں بھی دیکھیں گے، یہ آپ کے کپڑے بھی پھاڑ دیں گے. یہ جنوبی قوم ہے، اس سے بچیں. شکریہ. صوبہ بن سکتا ہے، صوبہ بنے گا اپنے ٹائم پہ. اس وقت بنے گا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ دو سے آئے گئے انتہائی اکثریت کے ساتھ جو بھی آئے گی، اور اس کے پیچھے اگر کوئی مضبوط لیڈر ہوا تو وہ صوبہ اس وقت بن سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں بن سکتا. لیکن جو تحریک ہے یہ جاری رہے گی. پہلے بھی جس کے لیے لوگ ہمارے بھائیوں کی جانیں گئی ہیں، ہمارے بزرگ مرحوم بابا صاحب نے بڑی قربانی دی ہے، اور ہر جگہ ہر فورم اور پورے ملک کے کونے کونے میں انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے. تو جہاں تک انہوں نے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ انہوں نے 50 سال تک یہ صرف اپنی پسند کا نبوت کا نام دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی. اور وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ ایک آدمی کو کسی نے پوچھا کہ صبح آپ اپنی خبر لو. آج وہاں یہ حالت ہے کہ صدر میں انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ جو ہے وہ ناٹک رچا ہے، بائی کاٹ اپنا وہاں پہ پشتون ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. چند دن پہلے میں وہ گیا تھا صدر میں، وہاں پر مجسٹریٹ رہا ہوں، اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، تو ان کا نام لو نہ ان کے سامنے کوئی ان کو گھر نہیں دیتے کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں. ان کا اس ملک کے ساتھ نہ اس ملک کی بقا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس ملک کی اقتصادیات کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ صرف اور صرف اپنے وہ مفاد کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ گند 14 پارٹیوں کا جو گند ہے یہ بالکل اپنے مفاد کے لیے. بچہ 4 کے 5ویں کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو چورا کرتے ہوئے. آج یہ حالت ہے کہ ان کے گھروں میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہ وہاں سے پتائی اختیار کر لیے. تو اس کہنے کو بالکل نہیں کہ جو حکومت کی نظر ہے یہ ایسے فضول ایک بات کرتے ہیں، اپنی حالت نہیں دیکھتے. اب اس کا باپ جو ہے نا وہ چارسدہ آ نہیں سکتا. اب پنجاب میں چارسدہ میں آنے کے لیے وہ صوبائی گورنمنٹ سے آگے پیچھے گاڑی کی وہ لے کے آتا ہے. یہ قریبا ہے وہ جو اس کا وہ جو ہے کرپشن کا پیسہ نہیں کر پاتا. وہ تھائی لینڈ نہیں ہے، ملائیشیا میں، سنگاپور میں انہوں نے پراپرٹی بنائی ہوتے ہیں.
تو میں آپ لوگوں سے صرف ایک میری اپنی ازہروار سے یہی اصطلاح ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی تحریک کی طرف توجہ دیں، اور یہ جو بھوکتے رہیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ رفیق میں اندیش دبوغائے رفیقاں آواز سرکار کرنا کنا درس کے گدارا، یہ اپنی بولی بولتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد within 2-3 years آپ دیکھیں گے انشاءاللہ صبح ایک صبح نہیں بلکہ خیبر پختونخوا جو ہے نا جس کو انہوں نے نام دیے، یہ بھی کچھ 4 ٹکڑے ہو گئے انشاءاللہ، صبح بنیں گے جو ہے نا اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنیں گے. تو میں اسی کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں.